اللہ رب العالمین والشکر له على توفیقه وامتنانه اما بعد۔ دل کی اصلاح، حلال مال جب تک نہیں دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حدیث کہتی ہے کسی نے 10 درہم کا لباس پہنا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ لباس پہنے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ آج میں نے 500 کا سوٹ لیا، 1000 کا لیا ہے، اگر داؤ پیش لگا کے دکاندار کو ہاتھ دکھا گیا ہوں، ویسے تو بڑا چودھری کا لٹھا نظر تو دور سے آتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ واپس جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں سے دھوکے کرنے چھوڑ دو۔ دل کی اصلاح ہوگی زبان کی حفاظت کرنے سے، دل کی اصلاح ہوگی دل کو خوبصورت بنانے سے، جن 8 دلوں کا تذکرہ سنا۔ دل کی اصلاح کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھائی ہیں، وہ یاد کر لیں۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ آت نفوسنا تقواها، ہمارے نفسوں کو متقی بنا دے، وزکیها انت خیر من زکاها، اے اللہ ان کو پاکیزہ بنا دے، تو ہی پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ ان نفسوں کا، ان دلوں کا تو ہی تو مولا ہے، تو ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا کریں۔ اور دوسری دعا خطبے کے شروع میں آپ نے سنی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے۔ 5ویں اور آخری بات جو آج کے خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دل کی اصلاح کے لیے حلال مال ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، دل خوبصورت بنانے والا یہ فائدہ لے سکتا ہے، اور یہ 2 دعائیں اسے یاد ہوں۔ اور 5ویں بات اور آخری بات، جب تک انسان اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ 100% تعریف نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ دل مچلتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہ اپنی پابندیاں عائد کرتا ہے کہ میری بات اللہ کو ماننی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کہتا کہ مجھے ماننا چاہیے، میں چونکہ خواہش کر بیٹھا ہوں، اب میری خواہش کا پابند ہونا چاہیے فرشتوں کو۔ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو دل کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ کہے جو ربیع بن حسین نے کہا تم بیٹھتے ہو ہمارے ساتھ، کبھی تم نے کسی کی بات ہی نہیں کی، کہتا ہے میرے گناہ ختم ہوں تو میں کسی کے سوچوں نا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول تمہیں دیکھ لیتے تو تجھ سے پیار بہت کرتے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے آگ کو دیکھا، تندور سے نکلتی ہوئی بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش میں آئے پوچھا کیا ہوا، کہتے ہیں دنیا کی آگ اتنی بڑی ہے، جہنم کی آگ کیسے ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جس سے کہا تم لوگوں کی باتیں کرتے ہی نہیں ہو، کہتا ہے مجھے اپنے گناہوں سے کوئی فرصت ملے تو میں کسی کی بات کروں نا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی، میرے اندر جو کمی کوتاہی ہے میں تو اسی کو سوچتا رہتا ہوں، دعائیں کرتا رہتا ہوں، استغفار ہی کرتا رہتا ہوں۔ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس پہ راضی ہو جائیے، اس میں ضرور حکمت ہے، اس میں ضرور خیر ہے۔ مجھے اور آپ کو بسا اوقات نظر نہیں آتی، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو نظر چیز آئے وہی چیز ہوتی ہے۔ نظر تو ہمارا سر بھی ہمیں نہیں آتا، ہے تو ہے نا، عقل بھی نظر نہیں آتی لیکن ہے تو ہے نا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ جب تک دیکھیں نہ ایمان نہ لائیں۔ خوش ہو جائیے اللہ کے فیصلوں پہ۔ اللہ نے ترازو اتنا بڑا لگانا ہے قیامت کے دن، لَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ فِي كِفَّةٍ لَوَسِعَتْهُنَّ، حدیث کہتی ہے اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، 7 آسمان 7 زمینیں
اگر ایک پلڑے میں 14 کے 14 طبق رکھ دیے جائیں گے تو پلڑا ایک بھی بھرے گا نہیں، خالی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی خوش ہو کر یہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے شاید میں اس کے لائق ہی نہیں ہوں، الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کا دن ہوگا اتنا بڑا ترازو جس کا ایک پلڑا 14 طبق سے نہیں بھرا، الحمدللہ کہنے سے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔